جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بس اب ہم منتظر ہیں کہ کراچی میں مغرب کی اذان ہو اور افطاری ہو. اور دو پیارے پیارے بچے اس وقت یہاں میرے ساتھ موجود ہیں. اتنی پیاری جیکٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے. کیا نام ہے آپ کا؟ معاذ. پورا نام بتائیے. معاذ عادل. معاذ عادل. اور بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عائشہ یاسین. عائشہ یاسین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک رہا آپ کا دن آج؟ یس. اور بتائیں کوئی مزے کی بات بتائیں آج کے دن کی. جیسے آج کے دن نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھا ہے میں نے آج. اور مطلب ایسے نہیں کہ جمعے کے دن ہی, ہر دن نماز پڑھنی چاہیے. اور اچھے کام ہیں, غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. بالکل اچھی بات ہے. معاذ آپ کچھ بتائیں گے؟ سوچ رہے ہیں آپ ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا تو چلیں دعا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ وقت ایسا ہے. ایک بات پوچھ لیتے ہیں, روزہ رکھا تھا بیٹا؟ کہاں رکھا تھا؟ پیٹ میں رکھا تھا. اچھا چلے ٹھیک, یہ اچھی بات قبول ہو گئی. یہ مجھ سے بھی تھوڑے دن پہلے ایک بچی نے پوچھا آپ نے روزہ رکھا؟ میں نے کہا کہتی کہاں رکھا. جی میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ میں کیا بتاؤں کہاں رکھا. میں نے کہا یہ ذرا مشکل سوال ہے جی لیکن بچے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں حضرت. صحیح ہے. تو دعا کر لیں تاکہ پھر اس کے بعد بہتری ہو جائے. حضرت بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم ماہ مبارکہ کی سعادت عطا فرمائی ہے. اس میں جملہ مومنین مومنات کی جملہ عبادات کو قبول و منظور فرما. ہمارے رمضان کے روزوں کو, قرآن مجید کی تلاوت کو, دیگر عبادات کو, صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. یا اللہ کریم, جو ہمارے بھائی مسلمان بہن بھائی جو فانی دنیا سے چل بسے, ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اور اے پاک پروردگار, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمی امت کو اتحاد, اتفاق اور یگانگت نصیب فرما. عالم اسلام کی خیر فرما, بالخصوص پاکستان کی خیر فرما. اسے تمام اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اور جو لوگ جو ادارے اس وطن کی عظمت, اس کی سلامتی کے لیے کوشائیں, ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما. الہ العالمین, آن ٹی وی کے انتظامیہ, وہ دوست جنہوں نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ان نشریات کا اہتمام کیا ہے, یا اللہ اس چینل کے مالکان, اس کی ٹرانسمیشن کی جملہ ٹیم کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما. ہمارے فیصل بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء, ثنا خان اور دیگر لوگ کام کر رہے ہیں, یا اللہ سب کو دنیا اور عقبہ کی بلائیاں عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, السلام علیکم, اور آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بھی افطار ہو چکی ہے, یہاں پہ بھی ہو چکی ہے. علامہ صاحب ابھی تھوڑا سا میرے خیال سے 2-3 منٹ اور بچوں کو نیلسن کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے گئے ہیں. سو تھینک یو, آپ لوگ یہاں تشریف لائیں. اوور آل اگر آج میں بات کرتا ہوں, پھر ہم سم اپ کریں گے, ہمارے علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے. لیکن دنیا اوبویسلی ایک گلوبل ولیج آپ جانتے ہیں کہ بن چکا ہے. ایک سب دنیا سمٹ کے ایک گلوب کی صورت میں آ چکی ہے, بہت قریب ہو چکی ہے. اگر کسی بھی صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بڑی جگہ پہ جا کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں ایز اے نیشن, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم آپ کے پاس ہو. بیکاز آج کوئی بھی انسان کوئی بھی سوال کرتا ہے, اور میں پہلے پروگرام سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ڈونٹ ٹرسٹ گوگل. دیر آر لاٹ آف مس انڈرسٹینڈنگس اور مطلب بہت مسلیڈ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو. گوگل ٹرانسلیشنز میں بہت ساری ہمارے قرآن پاک کے حوالے سے بھی جو اوتھینٹک سائٹس ہیں, صرف آپ ان پہ جا کے اگر پراپرلی پڑھیں. لیکن اوبویسلی لوگ جلدی میں سے گوگل پہ ایسے کر کے لکھتے ہیں, تو لوگوں نے جس طرح کا الگوریتھم بنایا ہوا ہے اس میں بچے بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں.
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کریں, اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہا کریں, تاکہ بچے بھی سیکھتے رہیں. بچے جب ایسے آتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو حضرت شروع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات, تاکہ پھر آج کا سلسلہ یہیں ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پروگرام اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہماری گفتگو سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا, اور اگر آپ دوسری طرف بھی صاحبان علم کے پاس جائیں گے تو ان سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ مدارس ایک شعبہ ہیں, یہ اپنا کام کر رہے ہیں, کالج یونیورسٹی والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں کسی کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تعلیمی استحصال کا مسئلہ ہے. تعلیمی استحصال کیسے ہوتا ہے کہ کراچی سٹی کے اندر یا کراچی کلفٹن کے اندر یا کوئٹہ سٹی کے اندر یا لاہور گلبرگ کے اندر جو تعلیم ایک امیر کا بچہ حاصل کر رہا ہے وہ کوستان میں رہنے والے پہاڑی بچے کو حاصل کیوں نہیں ہے, وہ بلوچستان کے دیہاتوں والے بچے کو حاصل کیوں نہیں ہے. آج کسی بھی نصاب کو سلیکٹ کر لیں متفقہ طور پہ, وہ کیمبرج کا ہے, وہ آکسفورڈ کا ہے, وہ بیکن کا ہے, وہ سٹی کا ہے, وہ روٹس کا ہے, لیکن وہی تعلیم ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے. کم از کم پہلی کلاس سے میٹرک تک سب کے لیے تعلیم یکساں ہو. غریب کا بچہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, میرا والد سٹی میں نہیں رہتا تھا, میرے والد کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں تھی تو وہ مجھے نہیں پڑھا سکا. کم از کم تعلیم ہماری گورنمنٹ کا, ہماری سرکار کا یہ حق بنتا ہے کہ امیر اور غریب کے بچے کے لیے تعلیمی نصاب ایک ہو جس پر آپ بات کر رہے ہیں. باقی کالج اپنی جگہ ضرورت ہے, یونیورسٹی اپنی جگہ ضرورت ہے, مدارس کی اپنی جگہ اہمیت بھی ہے, ضرورت بھی ہے. بالکل جی حضرت. میں بس یہی کہوں گا جی کہ جتنا معاشرے میں اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ جناب مدارس کے اندر ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہاں سائنسدان پیدا ہوں, وکلاء پیدا ہوں, یعنی وہاں پر وہ تمام دنیاوی علوم بھی وہاں پڑھائے جائیں, تو کاش اس کا 20واں حصہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز جو باقی ہیں ان پر بھی یہ زور دیا جائے کہ وہاں پر جو ہم مسلمان ہیں ان کی جو ہماری بیسک تعلیم ہے قرآن و حدیث کی, جس کے ساتھ ہم حلال حرام کا پتہ یا عبادات کا ہمیں پتہ چل جائے, وہ ہر صورت میں لازمی ہے, اور یہ جو ریاست ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. بالکل سبحان اللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. ایتھکس بیسیکلی جو میں بار بار بات کر رہا ہوں, جو ایتھکس ہیں آپ کی ایک بینگ اے مسلم, وہ بچوں کو اگر پتہ لگ جائے تو وہ بڑی ضروری ہے. جی علامہ صاحب. جی بس جو تعلیم ہے وہ تو اس قدر اس کا مقام بلند ہے علم کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی وہ حضرت خضر کے ساتھ ساتھ چلیں کہ مجھے آپ کو سکھلائیے, ہے نا. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کچھ ایسا مجھے سکھلا سکتے ہیں جو میری ہدایت کے لیے مفید ہو جائے. تو موسیٰ جیسے اولو العزم نبی بھی خضر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے کہ آپ مجھے کچھ سکھلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے, اور یہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے. اور دیکھیں سرکار سے تو کیا اب گلا شکوہ کیا جائے, تعلیم کی بات چھوڑ دیجیے, جان کی حفاظت نہ مہیا کر سکے تو تعلیم کے لیے کیا ہوگا, وہ تو پھر بات کی بات آ جاتی ہے. خیر لیکن ہیں کچھ اللہ والے ایسے فی سبیل اللہ جو بچوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں, اور اس میں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے کہ وہی کہ آپ بار بار مچھلی نہ دیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھلا دیں, تاکہ اس کے لیے آگے جنریشنز کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے. اور جو بات تھی, ایک بات میرے ذہن میں بچوں کے کو دیکھ کر یہ بھی آئی تھی, میں نے بچے سے پوچھا کہ روزہ کہاں رکھا ہے, تو بچے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم, شاید پیٹ میں رکھا ہو. تو ایک عارف بزرگوار تھے, وہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کتنے روزے ایک دن میں کتنے روزے رکھیں. کہ بھائی ایک دن میں تو ایک ہی روزہ ہوتا ہے, نمازیں 5 ہوتی ہیں, روزہ تو ایک ہی ہوتا ہے. کہ نہیں وہ پیٹ کا تو رکھا تھا لیکن آنکھوں کا بھی رکھا تھا یا نہیں, زبان کا بھی رکھا تھا یا نہیں, کانوں کا بھی رکھا تھا یا نہیں. خالی پیٹ کا روزہ رکھ کے نہ سمجھ لینا کہ فرض پورا ہو گیا, یہ سارے اعضاء بھی روزے سے ہونے چاہیے. جب سارے اعضاء روزے سے ہوں گے نا, جیسے حدیث میں ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو زبان جسم کے سارے آرگنز سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو, یہ سب اعضاء مل کے جواب دیتے ہم ٹھیک ہیں, اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو زبان کا روزہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ زبان سے کچھ ایسا نہ کہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہے, آپ کچھ ایسا نہ دیکھیں. تو روزہ خالی شکم کا نہ رکھیں بلکہ پورے وجود کا روزہ رکھیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپنے ذہن کا بھی تھوڑا رکھ لیں روزہ, تاکہ تھوڑوں دوسروں کا بھی خیال کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں جیسے بھی آپ لوگوں کی ترتیب بنی ہوئی ہے, آپ لوگ آتے رہیں گے, ملاقات ہوتی رہے گی. ہمارے پاس قاری اسد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. حضرت جاتے ہوئے کوئی پیارا سا کلام. حنیف صاحب بڑی فرمائشیں کرتے ہیں, آپ کی کوئی فرمائش ہو تو.